والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ فَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے، اور مجھے آج دوسری دفعہ آپ کی اس مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کو میلاد پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب نے جلوس میں شرکت کی ہوگی اور حضور کی آمد کا جشن اپنے اپنے انداز سے منایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے خوشیوں کا یہ اظہار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ علامہ عاشق حسین صاحب، ان کی یہ محنت ہے اور یہ کوشش ہے، اور ان کے ساتھ پوری مسجد کمیٹی کی سرپرستی اور ٹیم ورک ہے کہ یہ ہر سال 12 روزہ محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور آپ کو ہر روز سیرت کی کوئی نئی جہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ خوبصورت عمل کرنے پر بھی میں ان کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پھر وہ بچے، چاہے انہوں نے ناظرہ پڑھا یا انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، تو آج ان کی دستار بندی ہوئی، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا ہے اور قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک قاری قرآن اور حافظ قرآن کو لایا جائے گا، اور اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کی یہ شان ظاہر فرمائے گا کہ اسے یہ سعادت اور موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 بندوں کی سفارش کرے گا، جس پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو عطا فرمائی، اس لیے اس پہ جتنا فخر کیا جائے، جتنی خوشی ادا کی جائے، شکرانہ ادا کیا جائے، وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نسلوں کو حضور کا غلام اور قرآن کا قاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے آغاز میں آپ کی 12 روزہ محافل کے حوالے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی۔ لمبا سفر بھی کیا ہے اور میلاد پاک کے معاملات بھی ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، گلا بھی متاثر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا
کہ میری یہ حاضری لگے اور میں کوئی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ بھی مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا من جلس مجلس ذکر، کہ میرا جو غلام ذکر کی مجلس میں بیٹھا، دین سیکھنے والی مجلس میں بیٹھا، اپنا آرام چھوڑ کے آیا اور اللہ کے گھر میں کسی محفل میں شریک ہوا، فرمایا کفر اللہ تعالی بذالک المجلس عشرۃ مجالس من مجالس الباطل، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک اچھی محفل نصیب ہونے کو 10 بری محفلوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جہاں اس نے کسی کی غیبت کی ہو، جہاں اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو جب اسے کوئی اچھی محفل نصیب ہوتی ہے تو 10 بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان محافل کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ شعر ہمیں سنایا کرتے تھے، فارسی کا شعر۔ وہ فرماتے اوقات ہمہ بود کہ با یار بسر شد، اوقات ہمہ بود کہ با یار بسر شد، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود۔ آپ فرماتے لوگوں یاد رکھو وقت وہی ہے جو یار کی یاد میں بسر ہو جائے، وقت وہی ہے جو مدینے والے کے تذکرے میں بسر ہو جائے، جو سرکار پہ درود پڑھتے ہوئے بسر ہو جائے، جو حضور کی محفل میں بسر ہو جائے۔ باقی سب فضول ہے، بے عقلی کی باتیں ہیں۔ وہی وقت کام آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، اسی کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے دین سے دور جا سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ صبح و شام تمہیں رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے وہ لوگ کافر ہو سکتے نہیں، ان کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں پڑ سکتا، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرماتا۔ تو یہ کوئی تھوڑی سعادت نہیں ہے کہ آپ کو ہر روز یہاں پہ رب کا قرآن سننے کو ملتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ بندہ کافر نہیں ہو سکتا، اس پہ ایمان پہ ڈاکہ نہیں پڑ سکتا، شیطان اس کے ایمان کو چوری نہیں کر سکتا، جس کے کانوں میں رب کے قرآن کی آواز پڑتی رہے، جو حفاظ کرام کی قدر کرتا رہے، جو قاری قرآن سے رب کا قرآن سنتا رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتا۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، تم کیسے دین سے دور جا سکتے ہو، جبکہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ فرمایا تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400-1500 سال پہلے گزر گئے اور ان کا روزہ بن گیا اور زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ بھولے ہوئے ہیں، وہ نادان ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَفِيكُمْ رَسُولُ، کہ اللہ کا رسول کل بھی تمہارے اندر تھا، رسول آج بھی تمہارے اندر ہے۔ بولو رسول آج بھی تمہارے اندر ہے۔ حضور ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اپنی احادیث کے ساتھ، اپنی سنتوں کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے حسن و جمال کے ساتھ، اپنے منہ مبارک کے ساتھ، اپنے نالین شریفین کے ساتھ، اپنے حلیہ مبارک کے ساتھ، اپنے روضہ پاک کے ساتھ۔ سرکار کل بھی موجود تھے، بولو حضور آج بھی موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ موجود نہیں ہے، اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھو ذرا میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی عالم مفتی مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائے،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے رسول تھے. بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے گا ایمان سے فارغ ہو جائے گا. اسے کہنا پڑے گا ہر صدی میں، ہر مہینے میں، ہر شہر میں اور ہر جگہ پہ جب وہ کلمہ پڑھے گا اسے اعلان کرنا پڑے گا محمد اللہ کے رسول ہے. سارے بولو محمد اللہ کے رسول ہے. یعنی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے اور اس جہان میں بھی موجود ہے. سرکار موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بڑھ رہا ہے. اس میں بہت سارے دلائل ہیں. آج بھی سرکار اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں. آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم نوازی فرماتے ہیں. مصر کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ محمود ان کا نام ہے، وصال فرما گئے. انہوں نے خود واقعہ بیان فرمایا. کہتے ہیں میں سوربون یونیورسٹی یہ جو فرانس میں ہے، میں وہاں گیا اور وہاں میری ملاقات ایک عیسائی خاتون سے ہوئی جس کی عمر 60 سال تھی اور عیسائی خاتون، لیکن اب وہ مسلمان ہو چکی تھی، حضور کا کلمہ پڑھنے والی تھی. سر پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ردائے تطہیر اس نے رکھی ہوئی تھی اور وہ سچی مسلمان تھی. میں نے اس سے کہا تو کیسے مسلمان ہوئی، تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ آج سے 30 سال پہلے جبکہ میری عمر صرف 30 سال تھی اور میں نوجوان تھی تو میں فرانس سے سیر کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مراکش گئی. مراکش ایک ملک کا نام. وہاں پہنچی، سیر سیاحت کر رہی تھی. مسلمانوں کا ملک تھا، آذانیں ہوتی تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے اور میں مسلمانوں کو چلتا پھرتا دیکھتی تھی، مجھے وہ اچھے لگتے تھے. ایک رات میں ہوٹل میں سوئی اور آرام کر رہی تھی کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ایک بڑی خوبصورت ہستی ہے، سفید اور جو ہے وہ سرخ ان کی رنگت ہے اور کالی ان کی داڑھی ہے اور سر پہ ان کے دستار ہے اور ماتھے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو خواب میں مجھے بتایا گیا یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ، یہ سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کے پاک نبی آخری نبی ہیں جن کی تم زیارت کر رہی. تو میں حضور کے قریب گئی تو سرکار نے مجھے قرآن پاک کا ایک نسخہ عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، میرے ہاتھ میں پکڑایا، میری آنکھ کھل گئی، زیارت بھی ہو گئی، قرآن بھی مل گیا، آنکھ کھل گئی. صبح میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا رات کو میں نے یہ خواب دیکھا. وہ کہنے لگی یہ ویسے ہی تجھے مسلمانوں کے ملک میں تو آئی ہوئی ہے، تجھے خیال آتے ہیں، ایسی کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ واپس فرانس چلو. لیکن جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا باقی ہر شے بھول جاتا ہے. اس نے کہا تم فرانس جاؤ، میں اب اس ملک میں رہ کے مدینے والے کا دین سیکھوں، میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گی. علماء کے پاس گئی، دین سیکھا اور 40 دن کے اندر اندر اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گئی. حضور کی زیارت ہوئی اور مسلمان ہو گئی. اور سرکار نے خود اعلان فرمایا لوگوں کسی اور بندے کا خواب تو وہم ہو سکتا ہے لیکن جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جس نے مجھے دیکھا بولو اس نے مجھے ہی دیکھا. لأن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میرا حلیہ بنانے کی جرات کر سکتا نہیں ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ جاگتی آنکھوں سے بھی میرا دیدار کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال 1998 میں ہوا، 1998 میں، اور آپ نے 5 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی جس کا نام ہے ضیاء القرآن. بولو کیا نام ہے؟ ضیاء القرآن. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو ضیاء القرآن اپنے گھروں میں رکھو، قرآن کا نور تمہارے گھروں میں آ جائے. اور 7 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھی اور اس کا نام رکھا ضیاء النبی. بولیے کیا نام رکھا؟ 7 جلدوں میں، اور ہر جلد تقریباً 1000 صفحات میں مشتمل ہے. اور 20 سال لگا کے انہوں نے 20 سال کی محنت کے ساتھ
پھولوں کا عرق جمع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ جمع کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے ضیاء النبی کیوں لکھی؟ تو فرمانے لگے میں ایک جہاز میں کسی دوسرے ملک جا رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے نامور وکیل A.K. بروہی، ان کا نام ہے A.K. بروہی، وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے، بڑے وکیل بھی تھے، ادیب بھی تھے، دانشور بھی تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کرم شاہ جی آپ مصر سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ حضور کے سچے غلام ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں سیرت کی بڑی کتابیں ہیں لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، تاریخ تو بتاتی ہے حضور نے اتنی جنگیں لڑی، سرکار اتنے غزوات میں گئے، حضور کے اتنے بیٹے تھے، اتنی بیٹیاں تھیں، سیرت کے بارے میں تو کتابیں بتاتی ہیں لیکن آج تک اردو میں کوئی ایسی کتاب سیرت کی مجھے نہیں ملی کہ جس کتاب کو پڑھ کے صاحب کتاب حضور سے محبت ہو جائے، یعنی سرکار کی سیرت پڑھی جائے اور حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، سرکار کا قرب مل جائے، حضور کا جلوہ آنکھوں میں آ جائے۔ تو A.K. بروہی کہتا ہے کہ اس نے پیر کرم شاہ صاحب سے کہا جناب کوئی ایسی سیرت کی کتاب لکھے کہ جسے پڑھ کے حضور کی محبت نصیب ہو جائے، سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور پھر میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس کتاب کو پڑھنے والا جب کتاب پڑھتا جائے گا حضور کی زیارت کرتا جائے گا، تو کبھی حضور کو مکہ میں دیکھے گا، کبھی مدینہ میں دیکھے گا، کبھی مسجد نبوی میں دیکھے گا، کبھی جو ہے وہ بدر اور احد میں دیکھے گا، کبھی خندق میں حضور کا نظارہ کرے گا۔ تو یہ سارا ذہن میں رکھ کے وہ پھر مدینہ پاک چلے گئے، اپنے بیٹے ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب کو ساتھ لیا، 20 سال کی محنت کی، کچھ عرصہ درمیان میں مدینہ جاتے تو ان کے وہ عاشق کہتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے کہ جہاں پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں اور جہاں سے حضور کا روضہ نظر آتا ہے صبح تہجد کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جاتے، کتابیں ساتھ لے جاتے، ایک نظر حضور کے روضے کو دیکھتے پھر لکھنا شروع کر دیتے، پھر حضور کا روضہ دیکھتے پھر لکھنا شروع کر دیتے۔ ایسے لگتا تھا کہ سرکار سے پوچھ پوچھ کے ان کی سیرت لکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ضیاء النبی کو 7 جلدوں میں مرتب کیا۔ میں آج اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں آئیں پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا کریں اور ضیاء النبی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عالم کیا ہے اور حضور کی کرم نوازی کا عالم کیا ہے۔ میں آج یہاں سرکار کی سیرت کے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ بچوں کی دستار بندی ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضور کے غلام بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے، وہ فرماتے ہیں میری عمر 12 سال تھی۔ بولیے کتنی؟ 12 سال، چھوٹا سا بچہ تھا، میں حضور کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ تو ایک دن جب میں گیا سرکار نے میرا علم کا شوق دیکھا اور محبت دیکھی تو حضور نے اپنے بازو میرے لیے کھول دیے، سرکار نے بازو کھول دیے اور مجھے بلایا، پھر مجھے سینے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر مجھے فرمایا میرے کان کے پاس سرگوشی کی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما، دین کا علم عطا فرما، اسے دین کا عالم بنا۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، سختی نہیں کرتے تھے، ڈنڈا نہیں پھیرتے تھے، بلکہ محبت سے اپنے غلاموں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ یہ سرکار کا طریقہ تھا۔ کان میں سرگوشی کر دی، بچپن میں اسے بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں تو دین کا بڑا عالم بنے اور دعا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب سرکار کا وصال ہوا اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور اس وقت میں چھوٹا بچہ ہی تھا، لیکن مجھے ہمیشہ اپنے نبی کے وہ جملے یاد رہتے اور میں پڑھنے لکھنے میں لگا رہتا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ترجمان القرآن بنا دیا، قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنا دیا۔ قرآن کی پہلی تفسیر لکھنے کا شرف حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہوا۔ بچے تھے جنہیں سرکار کی محبت نصیب ہوئی۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور کے ایک صحابی ہیں
جن کا نام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے سرکار دو عالم کی بہت سی حدیثیں بھی روایت کی. فرماتے ہیں ایک غزوے میں ہم اپنے نبی سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، ہم 600 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے. لمبا سفر تھا اور میرا اونٹ بوڑھا تھا، زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا، اور باقی سارے آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میرا غلام جابر پیچھے رہ گیا، سارا لشکر آگے نکل گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پیچھے موڑی اور سارے لشکر کو آگے جانے دیا اور خود میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور خود میرے پاس آ گئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی. فرمایا اے جابر کیا تو نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. کہا کس عورت کے ساتھ شادی کی؟ وہ کنواری تھی یا کوئی اور تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑی عمر والی خاتون تھی، میں نے اس سے شادی کی. فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا میرے والد گرامی اسلام پہ آپ کے غلام تھے اور احد کی جنگ میں اور غزوے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، 9 بیٹیاں ان کی تھی. اتنی 9 بیٹی، میری 9 بہنیں تھیں. جب میرا باپ فوت ہو گیا اب ان 9 بہنوں کو سنبھالنا بھی تھا، ان کا خیال بھی رکھنا تھا، ان کی ضروریات زندگی کو بھی دیکھنا تھا. اس لیے میں نے تجربہ کار اور بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی جو میری بیوی بھی بنے اور میری بہنوں کی ماں بھی بنے اور ان کا خیال رکھے. یا رسول اللہ میں نے اس لیے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی. اس طریقے سے ہر صحابی کا حضور حال پوچھتے ہیں، اس کی تربیت فرماتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب ہم مدینہ پہنچیں گے میں رات کو کسی کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں پورے لشکر کو کھڑا کر دوں گا. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ تم رات کو اپنے گھروں میں نہ جاؤ، مدینے کے باہر آرام کرو تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ صحابی واپس آ رہے ہیں، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر والے اپنے گھروں کو تیار کر دیں، صاف کر دیں، تمہاری راحت کا بندوبست کر دیں تاکہ جب تم صبح کی روشنی میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تمہارا استقبال کیا جائے، تمہارا خیال رکھا جائے، تمہارے آرام کا خیال رکھا جائے. یہ وہ کریم نبی ہے، وہ رحمت للعالمین نبی ہے جس سے ہر امتی کا خیال ہے. پھر حضرت جابر فرماتے ہیں جب یہ بات ہو گئی نا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے مجھے دیکھا اور فرمایا اے جابر تیرا اونٹ بوڑھا ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرا اونٹ تجھ سے خرید لوں، میں تیرا اونٹ خرید لوں. تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں، خرید لیں، میں بیچنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا کتنے کا دو گے؟ میں تمہیں اس کا 1 درہم دوں گا. کیا فرمایا؟ میں تمہیں اس کا 1 درہم دوں گا. تو حضرت جابر نے عرض کیا اذن تب خسونی حق کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر تو میرا حق مجھے پورا نہیں ملے گا، یہ تو اونٹ ہے، زندہ و جاوید ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، 1 درہم تو اس کی قیمت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں 2 درہم تمہیں اس کے دے دوں گا. یہ بات فرمائی مزاح کے طور پر، ہنسے کے طور پر. اور جب حضرت جابر مدینہ پہنچ گئے صبح ہو گئی، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور بلا کے 600 درہم سونے کے عطا فرمائے اور فرمایا جا کے میرے غلام جابر کو دے دینا اور ان کو جا کے کہنا کہ حضور نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ درہم بھی تم رکھو، اپنا اونٹ بھی تم ہی رکھو. یعنی وہ سن لیا کہ ان کی 9 بہنیں ہیں جن کا اس نے خیال رکھنا ہے، تو سرکار دو عالم نے 600 درہم عطا فرمائے، اونٹ بھی عطا فرمایا، دعائیں بھی عطا فرمائی. یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے اس طرح بعد میں آنے والے غلاموں کا بھی خیال رکھتے تھے. جو فرمائیں وہ مشہور حدیث یہاں پہ ایمان تازہ کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. ایک دن سرکار دو عالم مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیوں رو رہے ہیں, اداس کیوں ہیں, آپ کے چہرے میں آنسو کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتقت لاحبابی, آج مجھے اپنے احباب یاد آ رہے ہیں. کون یاد آ رہے ہیں؟ احباب یاد آ رہے ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا ابا لسنا احبابک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں, ہم آپ کے پیارے نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی, تم میرے اصحاب ہو, تم بھی اچھے ہو. آج میں اصحاب کو یاد نہیں کر رہا, احباب کو یاد کر رہا ہوں, میں احباب کو یاد کر رہا ہوں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جنہیں آپ اپنا حبیب کہہ رہے ہیں, اپنا پیارا کہہ رہے ہیں, اور اپنا آپ ان کو خاص جو ہے وہ ایک تعلق کا اظہار کر رہے ہیں, کون احباب ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا, سمڑیال والو مجھے اور آپ کو یاد کیا, اپنی امت کو یاد کیا, قیامت تک آنے والے غلاموں کو یاد کیا. حضور نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو, اور میرے احباب کون ہیں؟ الذین جاءوا بعدی ولم یرونی, جو میرے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میری زیارت نہیں کی ہوگی, لیکن ان میں سے ہر ایک یہ نعرہ لگاتا ہوگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں. حضور نے ہمیں اپنے احباب میں شمار کیا, ہمیں یاد کیا. بلکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ ابھی سرکار کی ولادت ہوئی اور حضرت سیدہ آمنہ کے حجرہ پاک میں جو ہی آپ نے اس زمین میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے رب ہب لی امتی, یا اللہ میری امت کے ساتھ کرم فرمانا, میری امت کا خیال رکھنا. اپنے ہر غلام کو یاد کیا, اپنے غلاموں کے لیے دعا فرمائی. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا, یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے, ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث مجھے ایک دفعہ یہاں گجرانوالہ میں تشریف لائے مفتی منیب الرحمان صاحب, ہمارے مسلک کے عظیم عالم ہیں, تو خود انہوں نے مجھے یہ حدیث پاک سنائی. پھر میں نے اس کی سند کا جائزہ لیا اور میں حیران رہ گیا کہ کتنا خوبصورت فرمان سرکار نے اپنے غلاموں کے لیے ارشاد فرمایا. ایک دن اپنے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو, تم ہر وقت میرے سامنے رہتے ہو, میرے معجزات کو تکتے ہو. کبھی میں چاند کو دو لخت کرتا ہوں, تم دیکھ رہے ہوتے ہو. کبھی کنکریاں میری مٹھی میں کلمہ پڑتی ہیں, تم دیکھ رہے ہوتے ہو. کبھی جو ہے وہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں, تم دیکھ رہے ہوتے ہو. اس لیے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے, تمہارا رتبہ بڑا ہے, اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. تمہاری ذمہ داری بڑی ہے. یا رسول اللہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تم سے چیزیں طلب کی ہیں, نماز, روزہ, نوافل, سنتیں, جہاد, اگر تم نے ان چیزوں میں سے 10% پہ بھی عمل نہ کیا, یعنی 90% پہ عمل کیا اور 10% پہ عمل نہ کیا, 10ویں حصے کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر گرفت فرمائے گا اور اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا. تمہاری ذمہ داری بڑی ہے کہ اگر تم نے 10واں حصہ بھی دین کا چھوڑ دیا اور 9 حصوں پہ عمل کیا پھر بھی گرفت ہوگی. اس لیے احتیاط کرنا, پھونک پھونک کے قدم رکھنا, دین کے اوپر چلتے رہنا, میرے دین کو آگے پہنچانا. صحابہ سے یہ فرمایا اور صحابہ نے پھر حق ادا کر دیا. بولو صحابہ نے حق ادا کر دیا اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. بولو وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. لہذا یہ یاد رکھو, جو لوگ صحابہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہتے ہیں یا اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی غلط یاوہ گوئی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, ہم حضور کے
اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم حضور کے اصحاب کے بھی خادم ہیں۔ بولو ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں۔ سرو کسے کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں سرو دا بوٹا، جو لمبا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، وہ سرو کا بوٹا ہوتا ہے۔ اور سمن کہتے ہیں پھولوں، جو دور سے نظر نہیں آتے لیکن وہ پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کا مقام زیادہ بڑا ہو یا اس سے کم ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس کا مقام کتنا ہے کتنا نہیں۔ کوئی سرو ہو، کوئی سمن ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پھول ہو، نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں ہم، ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم اہل سنت پہ کرم فرمایا۔ میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے مائنس فارمولے ایجاد کر لی، کوئی -1 فارمولا، کوئی -2 فارمولا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ساروں کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے، 2 کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ہم کسی کو مائنس نہیں کرتے۔ جس نے ایمان کی حالت میں اپنے پاک نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا اور وہ صحابی بن گیا، اب میرا اور تیرا یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا کم سے کم درجے والا صحابی بھی غوث قطب ابدال سے اوپر ہے۔ بولو غوث قطب ابدال سے اوپر ہے، کیونکہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، مفتی عمل سے اور علم سے بنتا ہے، شیخ الحدیث علم سے بنتا ہے، ولی عمل سے بنتا ہے، غوث قطب اور ابدال محنت اور چلے لگانے سے بنتا ہے، اور تسبیحاں پڑھنے سے بنتا ہے، اور سجدے کرنے سے بنتا ہے۔ صحابی سجدوں سے نہیں بنتا، صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی چلے لگانے سے نہیں بنتا، صحابی اللہ کی ضربے لگانے سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، اور اس سے جنتی 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 جنتی۔ اور اس سے ایک اور شان سرکار کی ظاہر ہو گئی نا کہ حضور کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے ساری زندگی کفر پہ گزاری اور جنگیں مسلمانوں کے خلاف کی، کوئی اچھا کام نہ کیا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس پہ کرم فرمایا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم کے چہرے کی زیارت کی اور سرکار کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ممکن ہے کوئی ایسا صحابی بھی ہو، ممکن ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور حضور کا غلام بنا اور صحابیت کے درجے پہ فائز ہوا، اور زور کی نماز سے پہلے یا زور کی نماز کے بعد شہید ہو گیا۔ ایسے صحابہ موجود ہیں کہ ان کی زندگی میں نمازوں کا کوئی بینک بیلنس نہیں، نہ کوئی تسبیحات ہیں، نہ کوئی لمبے چوڑے چلے ہیں، بس انہوں نے ایمان قبول کیا، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا، سرکار کے غلاموں میں شامل ہوئے، جنگ ہو رہی تھی، جا کے شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کا مقام غوث قطب اور ابدال ولی سب سے بڑھا دیا اور یہ بتایا میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بلند مقام عطا فرماتا۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اور یہاں ایک اور حدیث، ایک اور بات سن لیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن العاص اور حضرت سیدنا خالد ابن ولید، دو نام میں نے لی، آپ بھی میرے ساتھ کہہ دیں، خالد ابن ولید۔ یہ کون ہے؟ جن کو حضور نے فرمایا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔
عمر ابن العاص جنہوں نے مصر فتح کیا اور مصر ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوا اور حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ دونوں جو ہیں انہوں نے 7-8 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی. بدر میں مسلمانوں کے خلاف تھے، احد میں خالد ابن ولید کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، یعنی شکست کی صورت بن گئی اور سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا اور بہت زیادہ یہ افواہ پھیل گئی کہ سرکار دو عالم شہید ہو گئے، وصال فرما گئے. بڑا مشکل لمحہ آیا اور حضرت خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن وہی خالد بن ولید سن 7 ہجری میں، بولو کب؟ سن 7 ہجری میں، یعنی مکہ فتح ہونے سے 1 سال پہلے، حضور کی زندگی کے آخری 4 سال باقی رہ گئے تھے، اس وقت یہ حاضر ہوئے اور یہ مکہ سے نکلے اور ارادہ کیا کہ میں جا کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں. رستے میں حبشہ سے آتے ہوئے عمر بن عاص بھی مل گئے. کہا خالد کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، حضور کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں. بڑی جنگ کر لی لیکن میں نے دیکھا ہے سرکار کی جو شانیں، جو معجزات ہیں، آپ حق ہیں، سچے نبی ہیں، اب مزید ان کی دشمنی نہیں ہو سکتی. تو عمر بن عاص نے کہا جو نیت لے کے تم مکہ سے نکلے وہی نیت لے کے میں حبشہ سے نکلا. دونوں اکٹھے ہو گئے، دونوں اکٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جو صحابی انہیں دیکھتا کہتا یہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھا کے انہیں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور زور کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. جب دونوں پیش ہوئے تو دونوں، حضور نے کہا کس ارادے سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ پہلے لڑنے آتے تھے، آج آپ پہ فدا ہونے آئے ہیں، آج کلمہ پڑھنے آئے ہیں، آج آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں. تو حضور نے فرمایا چلو پڑھو، پھر کلمہ پڑھو. حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر واپس کھینچ لیا. یہ روایت موجود ہے. پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا. کہا اب کیا ہوا؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سرکار سے عرض کرنے لگے دل میں ایک خیال آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے تو مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگیں کی، بڑے پاپ ہو گئے، بڑے گناہ ہو گئے اور بہت زیادہ دشمنی ہو گئی. اب کلمہ پڑھنے لگا ہوں، لیکن پہلے مجھے ایک گارنٹی تو دے دیں کہ جب میں مروں گا میرے پچھلے گناہوں کا حساب لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھا، میں اعلان کرتا ہوں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. فرمایا جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ اس کی پچھلے سارے گناہوں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو یہ شان سرکار نے ان کی بیان فرمائی. اب میں وہ حدیث مکمل کروں تاکہ وہ حدیث مکمل ہو جائے، گفتگو اختتام کی طرف جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہاری شان بڑی ہے، تمہارا رتبہ بڑا ہے، اس لیے اگر تم نے دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا، بولو میرے ساتھ، دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا، پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی. اس لیے ذرا دیکھتے رہنا، قدم پھونک پھونک کے رکھنا. پھر ساتھ ہی سرکار نے دوسرا جملہ فرمایا، یہ وہ اصحاب کے لیے تھا اور یہ احباب کے لیے. وہ اصحاب کے لیے تھا اور یہ احباب کے لیے. کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں معجزے نظر آنا بند ہو جائیں گے، جن کو نشانیاں نظر نہیں آئیں گی، جن کے سامنے میں موجود نہیں رہوں گا. شیطان کا حملہ تیز ہو جائے گا، ہر طرف سے یلغار ہوگی، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ ہوگا اور وہ شیطان اور نفس کے شکنجے میں پھنس جائیں گے. فرمایا جب وہ آئیں گے نا تو میں محمد ان کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ تم نے 10واں حصہ چھوڑ دیا تو پکڑے جاؤ گے، انہوں نے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لیا تو پار ہو جائے. فرمایا اگر دین کے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لیا تو پار ہو جائے. اتنی بڑی ریلیف، اتنا بڑی رخصت، اتنی بڑی مہربانی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نمازیں چھوڑنے لگ جائیں، مطلب یہ ہے کہ سرکار فرمائیں
کہ 10वें حصے سے بھی تم چمٹ گئے تو پھر بھی اللہ کرم فرمائے گا، اور ہم اتنے سست ہو جائیں کہ ہم دین کے 10ویں حصے میں بھی پورا نہ اتر سکیں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں، ہم سرکار کی تعلیمات میں عمل نہ کریں، تو یہ بدنصیبی ہے، یہ محرومی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہیں، علماء کے قدموں سے جڑے رہیں، علماء کرام سے دین سیکھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں۔ میں پہلے بھی آپ کے سمڑیال میں آیا تھا، سیالکوٹ میں آیا، میں نے یہاں کچھ مناظر دیکھے، چلے اچھی بات ہے کہ ادھر آپ کی مسجد کے قریب بھی دیکھا، اور جگہ پہ بھی دیکھا، سیالکوٹ میں بہت زیادہ دیکھا، ماڈل بنتے، یہ جی گنبد خضرا کا ماڈل ہے، یہ احد پہاڑ کا ماڈل ہے، یہ جناب مدینے کی مسجد کا ماڈل، اور پھر اس پہ لائٹنگ ہوتی ہے اور لوگ بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن ایک سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ماڈل تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن پھر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، پھر پکنک کا ماحول بنتا ہے، پھر وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے، پھر وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں اور اصل مقصد دین جو ہے اس پہ توجہ کم ہے، شومنٹ پہ توجہ زیادہ ہے۔ میرا یہ جملہ محسوس نہ کیجئے گا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ مستحبات ہیں، یہ مباحات ہیں۔ ہم نے مباحات کو لے لیا، فرائض کو چھوڑ دیا۔ نوجوان ہمارا کھمبوں پہ چڑھ کے اور دیواروں پہ لائٹنگ میلاد کی کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، چراغاں کرنا چاہیے، لیکن جب مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور وہ جھنڈیاں لگا رہا ہو، اسے کہا جائے بھائی آؤ مسجد میں نماز ادا کرو، وہ کہتا ہے بھائی میں میلاد کی سجاوٹ کر رہا ہوں۔ تو اب اس سے پوچھنا چاہیے کہ میلاد کی سجاوٹ فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ بولیے، نماز فرض ہے۔ اگر ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا اور دین کے فرائض پہ عمل نہیں کرے گا تو اپنی مرضی سے چیری پکنگ کرنا یہ دین نہیں ہے۔ آپ سارے کام کریں، سجاوٹ کریں، لنگر پکائیں، لائٹنگ کریں، لیکن یہ کام بعد میں ہے۔ نماز سب سے سارے ہاتھ اٹھا کے کہو، نماز سب سے پہلے، قرآن سب سے پہلے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے اگر کفر سے بچنا چاہتے ہو دو چیزوں کا خیال رکھنا، پہلی یہ کہ تمہارے اوپر صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، اور دوسری یہ خیال رکھنا کہ اللہ کا نبی گیا نہیں ہے، وہ آج بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ سرکار کی سنت سے پیار کرنا، سرکار کی سیرت سے پیار کرنا۔ تو آئیے ہم ان مساجد کے ماحول کو منور کریں اور ان علماء کرام کے دست و بازو بن کے کھڑے ہوں کہ جو ہمیں فرائض کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ہماری ان کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک نعت خوان آئے اور اس سے نعت سنی جائے تو ہمارا سنی نعت خوان کو ایک رات میں 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے تیار، یہ جی بڑا دور سے آیا سناخانی کی، 1,00,000 روپیہ بھی دے دیں گے، لیکن اسی مسجد کا امام یا خطیب اگر پوچھا جائے بھائی نعت خوان کی ڈیوٹی کتنی ہے اور خطیب کی کتنی ہے، امام کی کتنی ہے، نعت خوان کی ڈیوٹی ہے آدھا گھنٹہ، وہ آئے گا نعت سنا کے چلا جائے گا، اور امام صبح 3-4 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک آپ کے مصلی کو آباد رکھتا ہے، تو ہمیں کس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے۔ اس لیے اپنے اماموں کی قدر کریں، جہاں جہاں بھی ہیں، خطیبوں کی قدر کریں، مصلوں کو آباد کرنے والوں کی قدر کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی تکریم کریں، ان کی عزت افزائی کریں، اور پھر آپ بے شک جو نعت خوان حضرات ہیں ان کو بھی یاد دیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ثنا خوانوں کو اور علماء کو بلانے میں دیکھا کریں۔ یہ آج کل پروفیشنلز اتنے آ گئے، داڑھی نہیں ہوتی اور حضور کی سیرت اور شریعت کے مطابق لباس نہیں ہوتا، اور وہ آتے ہیں اور آ کے پہلے کہیں بیٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور پھر آ کے ممبر کے اوپر ساتھ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں لگیاں نہیں موجہ تو لائی رکھی سو، لگیاں نہیں موجہ اور لائی رکھی سو، وہ موجے لگی ہوئی ہیں اور ہم کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں۔ ایسے نعت خوانوں سے نعت سنیں جن کے چہرے کے اوپر سنت رسول ہو،
اور جن کے دل میں عشق رسول ہو. حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے صلاحان کہ جنہوں نے نعت کی عزت اور عظمت پہ پیرا دیا، جنہوں نے کلام پڑھا تو آداب شریعت کے مطابق، جن کا چہرہ سرکار کی محبت کے مطابق تھا، جب پڑھتے تھے تو مدینے کی زیارت کروا دیتے تھے، جب پڑھتے تھے تو حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا تھا. ایسے ثنا خانوں کو پروموٹ کیا جائے، ان کو اپنے سٹیجوں پہ لایا جائے اور ان آداب شریعت کا خیال رکھا جائے. تو آج میں نے یہ چند باتیں جو مجھ سے ممکن ہو سکا آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز محبت کو آباد رکھے اور اس کے اندر علامہ صاحب جس طرح محنت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بیٹا ہمارے پاس بیرا شریف میں احمد رضا، حافظ احمد رضا بہت اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک عالم دین تیار ہو رہا ہے. آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل عالم دین بنائے، مکمل حافظ قرآن بنائے، اور وہ اپنے والد کے اس مشن کو آگے لے کے بڑھ سکے. اور مسجد کمیٹی کے جتنے سرپرست حضرات ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کی عزتوں کو سلامت رکھے اور ان کو مزید برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.